اب اگلی آپشن میرے پاس آتی ہے کہ میں نے ہیڈر اینڈ فوٹر میں پیج نمبر دیکھ لیا, ہیڈر دیکھ لیا, فوٹر بھی سیم ورکنگ ہے, اسی طرح بنے بنائے آپ کو فوٹرز مل جاتے ہیں, آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں. بٹ دس ٹائم آئی وانٹ ٹو کریٹ مائی اون. تو آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹ لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں لینا چاہتے ہیں وہاں لے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں سر ہم اس ڈاکومنٹ کو کرتے ہیں کلوز, اور ایک اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں ورڈ کے اندر, اور اس ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا دوسرا ڈاکومنٹ ہے, میں نے اس ڈاکومنٹ کو یہاں سے اوپن کر لیا, 2 کے نام سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, اور اس کو اوپن کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں ہیڈر یوز کرنا چاہتا ہوں. واٹ آئی ڈو, انسرٹ اینڈ دین کلک آن دا ہیڈر. آپ یہاں سے ہیڈر پہ کلک کریں اور یہاں آپ کو آپشن ملتی ہے ایڈٹ ہیڈر, آپ اس پہ کلک کر دیں. یاد رکھیے گا اکثر کرنٹ پیج, ٹوٹل نمبر آف پیجز آپ کے پاس آپشن ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو یہاں بلٹ ان مل جاتی ہیں. آپ یہ آپشنز بھی یہاں بلٹ ان اس لک میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں نہ ملے تو آپ یہاں سے بھی جا کر کوئی بھی آپشن جو ٹاپ کے اندر آپ کو چاہیے وہ آپ کو موسٹلی یہاں سے مل جاتی ہیں. ادروائز آپ اس کو کسٹملی بلڈ کریں گے, آپ کو الگ سے وہ بنانی پڑیں گی. تو دیز آر دا اسٹائلس جو کہ مجھے یہاں اویلیبل ہیں, میں یہاں سے کوئی بھی اسٹائل لے کے ورکنگ کر سکتا ہوں. بٹ اب میں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے ہیڈر بنانا, سو آئی جسٹ ڈو پلین ٹیکسٹ. میں یہاں سے ایک ٹیکسٹ لیتا ہوں, ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں, اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی کلر یا اسٹائل دینا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں. میں ہیڈر کے اندر گیا, میں یہ ہیڈر جیسے ریکٹینگل یہاں ہیڈر میں رکھوں گا تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میں اس کو کٹ کیا, اس کو ہیڈر کے اوپر جا کر میں نے پیسٹ کر دیا. تو جیسے میں نے اس کو ہیڈر میں پیسٹ کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ریکٹینگل ہیڈر کے اندر جو ہے ایک جگہ چینج کرنے پر تمام ڈاکومنٹ کے اندر آپ کو تبدیلیاں دکھا رہے ہیں. تو آئی جسٹ گو دیئر اینڈ کلک ہیئر. میرے پاس یہ میری ورکنگ ہے, اس میں میرے اپنے ہیڈر کے اندر یہ پورشن جو ہے وہ رکھ دیا ہے, اور یہاں پر میری ورکنگ اس طرح سے آ گئی ہے. میں اپنے پاس یہاں پر ڈیٹ انٹر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈیٹ کیا ہے. سو یو کلک آن دس, یہ آپشن آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جائے گی جیسے آپ ہیڈر آن کریں گے. ہیڈر اینڈ فوٹر ٹولز کے اندر ڈیزائن کے اندر آپ کو آپشن ملے گی ڈیٹ اینڈ ٹائم کی. آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو جو بھی ڈیٹ آپ کو چاہیے آپ وہ یہاں جا کے ڈیل کر لیں. آپ مینولی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں, میں نے یہ ڈیٹ لکھ کر اوکے کر دیا. سو ٹوڈے از 29 دسمبر 2020 اور ٹیوزڈے کا دن ہے آج. تو آپ کے پاس یہ ڈیٹ لکھی ہوئی آ گئی ہے, لیکن یہ ڈیٹ آپ کی مینول ڈیٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس ڈیٹ کی جگہ ایسی ڈیٹ یوز کروں کہ جیسے ہی میرے سسٹم کی ڈیٹ یہاں سے چینج ہو, میرے پاس یہ ڈیٹ خود بخود چینج ہونی چاہیے. تو آپ یہاں پر جائیں اور یہاں پر ڈیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی کی آپشن آن کر دیں. یاد رکھیے گا آپ کسی اور لینگویج میں بھی اگر آپ نے کوئی انسٹال کی ہوئی ہے اس کا پلگن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس لینگویج میں بھی ڈیٹ اینڈ ٹائم شو کروا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنے ڈاکومنٹ کو اوپن کروں تو اور اس میں ہیڈر اینڈ فوٹر میں جاؤں تو یہ پہلی آپشن کی بجائے ڈیٹ اینڈ ٹائم میں یہ لانگ ڈیٹ فارمیٹ جو ہے اس کو یوز کریں. تو سیٹ ایز ڈیفالٹ پہ کلک کرنے پر آپ کا یہ لانگ ڈیٹ فارمیٹ جو ہے ہر دفعہ آپ کے ڈاکومنٹ میں آنے کے لیے تیار ہوگا. آپ اس طرح سے اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ آئی جسٹ پریس اوکے, سو یو ول سی کہ آپ نے جس ڈاکومنٹ پیٹرن پہ رکھ کے کیا ہے وہ اس طرح سے آ گیا. آپ اس پہ کلک کریں, اگر آپ کے پاس یہ چیز چینج نہیں ہوئی ہے F9 یا اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی پہ کلک کر کے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. وٹ آئی ڈو ناؤ, آئی جسٹ کلک آن ڈیٹ اینڈ ٹائم لانگ ڈیٹ فارمیٹ اوکے. سو یو ول سی کہ میرے پاس یہ آ گیا. اگر آپ نے کسی بھی آپشن کو ایک فیلڈ کی شکل میں لیا ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے گرے کلر میں جو ہے وہ ڈیٹ نظر آئے گی جیسے کہ یہاں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کا سینٹر ٹیب لگا ہوا ہے, میں سینٹر ٹیب پہ آ گیا ہوں. یہاں پر میں ٹائم لگانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے ٹائم سلیکٹ کیا, جو بھی ٹائم آپ اس وقت چوز کرنا چاہ رہے ہیں, منٹ, سیکنڈ اینڈ سیکنڈ پورشن میں بھی شو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ شو کر سکتے ہیں. یہ تمام سیٹنگز آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہیں, آپ یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں. یاد رہے انسرٹ کے اندر آپ کے پاس آپ نے ہیڈر اینڈ فوٹر کی آپشن کو یوز کر کے ان تمام ورکنگ کو یہاں پر پرفارم کیا تھا. اگر آپ اس پیٹرن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی آپشن ملتی ہیں, آپ یہاں سے بھی ورکنگ کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور اٹ ان مور وے تو یہاں سے آپ فیلڈ کی آپشن کو یوز کر کے بھی فردر جو بھی چینج اپنے پاس یا آبجیکٹ یہاں لانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ لے کے آ سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انٹرسٹڈ ان دس, سو آئی جسٹ کنٹینیو مائی ورکنگ اینڈ ڈسکس دا ڈیزائن ٹیب اگین. میں یہاں پہ واپس آیا, میں شو کرنا چاہتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹ کو کہاں میں نے سیو کیا ہے, یا کون اس کا آتھر ہے, یا اس کا فائل نیم کیا ہے, فائل پاتھ کیا ہے, یا وہی آپشن جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی آپ یہاں سے اوپن کر کے کوئی بھی آپشن یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں.
تو میں نے یہاں ڈاکومنٹ انفارمیشن میں سے ڈاکومنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ اٹھا لیا. اب آپ یہاں ڈاکومنٹ کا ٹائٹل جو آپ نے رکھا, جو آپ نے ڈیفائن کیا ہوگا کہ یہ ٹائٹل ہے, میں نے کہہ دیا مائی فائل, میں نے اس کا ٹائٹل یہاں پہ ڈیفائن کر دیا. نیچے آتا ہوں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فوٹر کی. یاد رکھیے گا بالکل ہیڈر کی طرح جیسے آپ کرسر لے کے آئیں گے فوٹر کے اندر کیسے, اسی طرح انسرٹ میں جائیں, انسرٹ میں آپ کلک کریں فوٹر کے اوپر اور یہاں سے ایڈٹ فوٹر کریں گے تو فوٹر میں اسی طرح کرسر آ جائے گا. آپ کے پاس کچھ پارٹس ہیں, آپ کوئی بھی بنائے ہوئے آٹومیٹکلی ٹیکسٹ بنائے ہوئے وہ آپ لگا سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی ایبسٹریکٹ یا کچھ بھی آپ نے لکھ کے رکھا ہے, میں یہاں پر اپنی کمپنی کا جو نیم ہے وہ شو کرنا چاہتا ہوں تو آئی جسٹ سیٹ کمپنی نیم از EVI, تو ایچ بی جی انسٹیٹیوٹ میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا. دین آئی پریس مائی فائل. اوکے, سو یہاں سے میں آگے موو کرتا ہوں. اب میرا یہ آٹومیٹکلی بلٹ ان بلاک ہے جو یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے, یہ یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. دین آئی جسٹ گو ٹو مائی ہیڈر سینٹر پورشن, میں اپنے پاس اسی پورشن سے سوئچ کرتا ہوں اور اپنے پورشن کے سینٹر میں آ جاتا ہوں. سو دس ٹائم میں پیج کے سینٹر میں ہوں. میں نے یہاں سے کوئک پارٹ پہ کلک کیا اور کوئک پارٹ میں سے اب آپ بلڈنگ بلاک آرگنائز کر کے وہ بنے بنائے جو بلاکس آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ انہیں چینج کرتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بنا کر اسے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں. سو آئی جسٹ سیٹ دس بلاک نہیں میں یوز کر رہا, کینسل کر رہا ہوں. یہاں پہ آ گیا, میں یہاں کوئی پکچر لگانا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پکچر پہ کلک کیا. جیسے آپ پکچر پہ کلک کریں گے اٹ ول آسک یو اباؤٹ سم پکچرز. سو وی ہیو اے پکچر ایٹ دا ڈیسکٹاپ, سو آئی جسٹ کلک ایڈ انسرٹ. پکچر اتنی بڑی تھی کہ جب میں نے اس کو وہاں پہ انسرٹ کیا ہے تو میرے تمام پیجز کا جو فوٹر تھا اس کے اوپر وہ بہت بڑی بڑی آ گئی. اب آپ اپنے اس پکچر کو سلیکٹ کر لیں, پکچر کی تمام پراپرٹیز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان میں سے جا کر اس کو چینج کریں گے. میں فی الحال اپنی اس پکچر کو اپنے ایسپیکٹ ریشو سے 0.5 پر جو ہے یعنی 0.5 انچ کے ساتھ ایسپیکٹ ریشو سے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں. دین آپ یہاں جائیں اور اس کو کر دیں کلوز. آپ نے کہا ہیڈر میں واپس آ گئے, یہ پکچر کا ٹیب تھا وہ یہاں کلوز ہو گیا ہے. میں نارمل ڈاکومنٹ میں واپس آ گیا ہوں اور فوٹر کے پورشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فوٹر والا ایریا جو ہے یہ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے. یہاں پر اب مجھے کوئی آن لائن پکچر لگانی ہے, یاد رکھیے آئی جسٹ کلک ہیئر اور یہاں جا کر میں سرچ کرتا ہوں. سو اٹ ول گو ٹو انٹرنیٹ, آپ کے انٹرنیٹ کے آبجیکٹ آ جائیں گے. تو انٹرنیٹ سے اگر آپ کوئی بھی امیج لیں گے تو اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں دینا پڑے گا ایز اے ریفرنس. تو کوئی بھی آبجیکٹ آپ بنگ پہ چلے جائیں, بنگ میں جا کر ہم جسٹ ٹائپ کرتے ہیں HVN. So it will go a bit slow side, تھوڑا سا آہستہ ہو گیا. ون ڈرائیو سے بھی آپ بروز کر سکتے ہیں. سو جسٹ گو کلک اٹ اگین, it will load my working. I just go search and press enter. So go and search. بنگ کے اوپر آپ کا جو آئیکن ہے وہ سرچ ہوگا, گوگل پہ سرچنگ نہیں ہو رہی ہے. یہاں جو آپ کا آئیکن ہے وہ بنگ پہ سرچ ہوگا اور آپ کے پاس جو ورکنگ ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. لیٹس گیو اٹ اے ویٹ. ٹھیک ہے, جسٹ کلوز دس ون. واپس آ جاتے ہیں, ہم کلک کرتے ہیں, ہیڈر پہ واپس جانا چاہتے ہیں آپ کلک کر دیں, آپ ہیڈر پہ آ سکتے ہیں. گو ٹو فوٹر, آپ یہاں سے فوٹر پہ آ سکتے ہیں. اف یو وانٹ یوز مور دین سیکشنز, سو پریویس کر کے آپ پچھلے سیکشن سے اور نیکسٹ سے آپ اگلے سیکشن سے آ رہے ہیں. ابھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, پھر یہ لنک ٹو پریویس آپشن آن ہو جائے گی. نیکسٹ میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس یہ میرے 3 پیجز ہیں جو کہ آپ اس وقت یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے جو چیپٹر کا پہلا پیج ہوتا ہے وہ خالی رکھا جاتا ہے. تو آپ نے ڈفرنٹ فرسٹ پیج کر دیں تو آپ کے پہلے پیج سے ہیڈر اور فوٹر دونوں غائب ہو گئے. اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر الگ سے ہیڈر لگا سکتے ہیں, بٹ ڈفرنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اس کے اوپر سے ختم ہو گئے اور باقی پہ آپ کے پاس اس طرح آ گئے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری بکس ہیں اس میں ہمارے پاس ایک سائڈ ہوتی ہے, ایک پیج ہوتا ہے, اگر یہ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 ہے پیج, تو اس کے اوپر ایون اور آڈ وائز جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے. سو جسٹ کلوز دس اور ایک نیا ڈاکومنٹ میں یہاں جا کر اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں 3 کہہ دیتا ہوں. سو جسٹ کلوز 3, اس کو میں نے اوپن کیا. اب یہاں جا کر آپ نے جو ورکنگ کرنی ہے وہ آپ پرفارم کریں. میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. میں نے کہا انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر, آپ کلک کر لیں, ایڈٹ ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کیا.
اب یہاں جا کر آپ نے کہہ دیا ڈفرنٹ آڈ اینڈ ایون. اب دیکھیں یہ آڈ ہے اور یہ ایون ہے کیونکہ پہلے آپشن آف ہے, تو میں صرف آپ کو دکھانے کے یہاں پہ لکھتا ہوں ایون پیج ہیڈر, and then in the next portion I just type it as odd. So I just increase the size of this, size increase کر دیتا ہوں, then again size increase کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو میرے پاس میری یہ ورکنگ ہے جو اس طرح آگے. اگر آپ دیکھیں آپ فرسٹ آف کرتے ہیں تو آڈ پہلے پیج سے ختم ہوئی ہے, دوسرے والی سائڈ پہ رہتی ہے, پہلے پیج سے ختم ہوا, باقی آڈ پیجز پر آپ کا ہیڈر رہ رہا ہے. تو آپ اس طرح سے آڈ اور ایون پر کر کے اپنی ورکنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ ساتھ ڈاکومنٹ کا ٹیکسٹ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ شو ٹیکسٹ آف کریں گے تو آپ کے پاس وہ ختم ہو جائے گا. ہیڈر ایریا بائی ڈیفالٹ 0.5 انچ کا ہوتا ہے. اگر آپ اسے بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ہیڈر ایریا بڑا کر سکتے ہیں. آپ اگر ہیڈر ایریا کے بعد فوٹر ایریا بھی بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی بڑا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کا یہ ٹاپ باٹم ایریا جو ہے مارجنس آپ کو بڑے لگ رہے ہیں, بٹ اٹس اے ہیڈر ایریا, اس کو میں نے تھوڑا بڑا کر دیا ہے. اور آپ اس کے بعد کوئی بھی ورکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ میں لا کر دیکھ سکتے ہیں. میں انسرٹ الائنمنٹ ٹیب دیکھنا چاہتا ہوں, الائن سینٹر رائٹ یا جو ورکنگ ہے مینولی بھی اس کو پکڑ کے کلک کر کے یہاں ٹیب دبا کے لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز لیفٹ رائٹ سینٹر آپ جہاں بھی اس کی الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان الائنمنٹ ٹیبس کی مدد سے آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ وہی ہیں جو بلٹ ان ٹیبز آپ کے پاس اویلیبل تھے. آپ کو پریفر یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ان ٹیبس کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ ڈیل نہ کریں, اور مینولی آپ جو سیٹنگ کی ہوئی ہے اسی کے مطابق اپنے ایریا کو ڈیفائن کر لیں جہاں پر بھی آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں. سو بٹ آئی ڈو ناؤ آئی جسٹ میک اٹ مائی ورک, اور میں نے یہاں پر یہ ساری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈیل کر دی کہ ایون راڈ کیسے ہیں. اس کے بعد آپ کلوز کریں گے آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ واپس اپنی پرانی پوزیشن میں آ جائے گا. تو یہ تو تھا جی ہمارا یہ ورک آؤٹ جو ہم نے یہاں پر ڈیل کیا, اور ہیڈر اینڈ فوٹر کے حوالے سے ہم نے یہاں پر اپنی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈیل کی اور اس کا ورک آؤٹ جو ہے وہ. یہاں تک کوئی کوشچن اگر پوچھنے والا تو پوچھ سکتے ہیں.